صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا محمد کہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص فضل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی شکل میں ایک ایسی جماعت عطا فرمائی کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی موقع پر ڈس اپوائنٹ نہیں کیا۔ دعوت و تبلیغ امت کا شغل نہیں ہے، امت کی ہابی نہیں ہے، یہ امت کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو یہاں موجود ہے اس کا فرض ہے، اس پر لازم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ پیغام اس تک پہنچائے تو یہاں موجود ہے۔ ابو سفیان بڑے پریشان ہوئے، یعنی مکے کا سردار، پوچھا بیٹی میں اس بستر کے قابل نہیں تھا یا یہ بستر میرے قابل نہیں تھا؟ بیٹی نے کہا بجان آپ اس بستر کے قابل نہیں تھے اس لیے کہ آپ کافر ہیں اور ناپاک ہیں کہ اللہ کے رسول کا بستر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اس سچویشن میں رکھ کے دیکھیے کیا رہ گئی ابو سفیان کی، یعنی مکے کا اتنا بڑا سردار ہو اور اس کو یہ ٹریٹمنٹ ملے اپنی بیٹی کے گھر میں۔ اب جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نو وار پیکٹ سے، یعنی وہ جو ایکٹیو لڑائی تھی اس سے کچھ ریلیف ملا تو فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سلاطین کی طرف اسلام کا پیغام۔ تو قرآن مجید جو ہے یہ زندہ کتاب ہے، یعنی اگر ہم قرآن مجید کے ان حصوں کو اپنی زندگی میں یعنی اپلائی کر کے نہیں دیکھیں گے تو کوئی مزہ ہی نہیں آئے گا، پھر یہ پرانی کتاب معلوم ہوگی کہ اس میں پرانے قصے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صرف سیرت کا بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کے ایک مینار ہے، آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ جملہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں مشعل راہ ہے، لیکن what does it mean؟ مشعل کیا کام کرتی ہے؟ اندھیرے میں مشعل آتی ہے تو راستہ نظر آتا ہے۔ صلوا علی الحبیب اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا